بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہار اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، حرمت والے مقدس ماہ محرم کے آغاز ہی سے ملک بھر میں فرقہ وارانہ موضوعات پر مباحثہ زور پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے فرقہ واریت کے سدباب کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ اگرچہ ملی یکجہتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر فرقہ واریت کے خاتمے کی سفارشات پیش کر رکھی ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ اگر حکومت واقعتاً سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی فضا برقرار رہے، ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، تو انہیں ان سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ ناظرین، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کسی بڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ چند بنیادی اصول جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام مکاتب فکر کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ کسی بھی دوسرے فریق کے مقدسات کی توہین نہیں کرے گا، ان پر سب و شتم نہیں کرے گا، تبرہ نہیں کرے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کسی بھی فریق کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ اگر کوئی بھی فرقہ کسی دوسرے فرقے کی مقدس شخصیات کے بارے میں اس کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، اس کی بزرگی کا قائل نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ اس فرقے کی اپنے ذاتی عقائد اور نظریات ہو سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن عائد نہیں کی جا سکتی، اس پر ایک معتدل طریقے سے شائستگی سے دلائل کے ساتھ مباحثہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کو، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مسلک کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی دوسرے فرقے کی معزز، معتبر، بزرگ، مقدس شخصیات کی توہین کرے، تنقیص کرے، تبرہ کرے، جس کی وجہ سے اس فرقے کی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ناظرین، اس ملک کے اندر بیشتر مذاہب اپنی عملی زندگی میں اپنے عقائد، مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی عبادات میں وہ آزاد ہیں، اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ بھرپور طریقے سے اپنے تہوار بھی مناتے ہیں، اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر انہیں کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی پابندی اور قدغن لگائی گئی ہے، نہ ہی لگائی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی عبادات میں، ان کے رسومات میں عمل دخل کر کے اس میں رکاوٹ پیدا کرے۔ میرے خیال میں پاکستان میں کسی بھی مکتب فکر کو اہل تشیع کے جلوسوں، ان کی گریہ زاری کرنے پر، ماتم کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ ان کے عقیدے کا ایک لازمی جز ہے، تو انہیں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی عبادت کی وجہ سے میری معمولات زندگی، میرے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، تو پھر ریاست کو ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان کو عبادت گاہوں تک محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسلام تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اونچی آواز میں تلاوت کلام کی جائے، کہ اس وجہ سے اگر کسی کے آرام میں خلل پیدا ہو تو اسلام اونچی آواز میں تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہی اس بات کی کسی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سڑک پر، چوراہوں پر کھڑا ہو کر کے، مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عبادت کرنے لگ جائے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہو۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، نہ ہی دنیا کا کوئی ضابطہ، اصول اور نہ ہی کوئی اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے کی آرام میں، کسی دوسرے کے معمولات میں تعطل کا سبب بنے۔ اس ملک میں اہل سنت ایک اکثریتی آبادی ہے، اس کے باوجود محرم کے دنوں میں وہ محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جلوس کے روٹ میں اگر کہیں مسجد آتی ہے تو اس دن، اس ٹائم
नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं होती। अहले सुन्नत को अपनी इबादत की इजाजत तक नहीं दी जाती, जबकि दूसरे फरीक को यह मुकम्मल अख्तियार और हक दिया जाता है कि वो सड़कें बंद कर दें, वो चौकों चौराहों पर खड़े होकर के अहले सुन्नत के बुनियादी हकूक तलफ करने का मोचब बन जाएं। ये गैर इंसानी, गैर मसावियाना रवैया सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क के अंदर फिरका वाराना फिजा को कायम करने का। हुकूमत अगर इस मामले में संजीदा है, फिरका वारियत का खात्मा चाहती है, तो इन जुलूसों को चार दीवारी के अंदर, इनकी इबादत को इबादत गांव के अंदर महदूद किया जाए और तमाम फरीकैन को पाबंद किया जाए कि वो किसी भी दूसरे फरीक के मजहबी जज्बात को मजरू नहीं करेंगे, उनकी दिल आज़ारी नहीं करेंगे, उनकी मोतबर मुअस्सिस और बुजुर्ग शख्सियात का अगर एहतराम नहीं कर सकते तो कम अज कम उन पर तंज नहीं करेंगे, उनकी तनकीस नहीं करेंगे, उनकी तौहीन नहीं करेंगे। किसी किस्म का तज़हीक अमेज रवैया जब अख्तियार किया जाता है तो ये सबसे बड़ी वजह है बदअमनी की। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, तायीद करते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।